بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ وبماء جار فیہ نجس لم یر اثرہ اے طعمہ او لونہ او ریحہ، اختلفوا فی حد الجار فالحد الذی لیس فی درکہ حرج ما یذہب بطبنۃ او ورق، فاذا سد النہر من فوق وبقیۃ الماء تجری مع ضعف یجوز بہ الوضوء اذ هو ماء جار۔ ایسے پانیوں کا تذکرہ چل رہا ہے جن سے وضو کرنا جائز ہے۔ اس سے قبل اس پانی کا ذکر ہوا تھا جو طول مکث لمبی مدت ٹھہرا رہنے سے جس میں تبدیلی آ جائے، اسی طریقے سے کسی مخلوط چیز نے، شے مخلوط نے مل کر کے اس کے کسی وصف کو، ایک یا دو اوصاف کو بدل دیا ہو، لیکن اس کی رقت اور سیلان جو پانی کی طبیعت ہے وہ باقی ہو، اس سے بھی وضو کرنا جائز ہے۔ یہ تیسری قسم گویا، بلکہ چوتھی قسم آسمان کا پانی اور زمین کا پانی وغیرہ بھی تذکرہ ہوا ہے۔ اس حساب سے یہ چوتھی قسم ہے ایسا جاری پانی جس میں نجاست ہو، نجس بفتح الجیم پڑھیں گے، ایسا پانی جس میں نجاست ہو، لیکن نجاست گری ہو اور اس کا اثر دکھائی نہ دیتا ہو، یعنی اس کا مزہ یا اس کا رنگ یا اس گرنے والی چیز کی بو پانی میں موجود نہ ہو، تو ایسے پانی سے بھی وضو کرنا جائز ہے۔ یہاں پر نجاست سے مراد چاہے مردار کی نجاست ہو یا اور کوئی ہو، جس کا اثر دکھائی نہ دیتا ہو تو وضو جائز ہے۔ اب اگر کسی نے اس پانی میں، جاری پانی میں پیشاب کر دیا اور کوئی دوسرا شخص اسی پانی سے نیچی جگہ میں وضو کر رہا ہو، نچلے حصے میں، تو اگر پانی جاری ہے اور نجاست کا کوئی اثر دکھائی نہیں دیتا ہے تو وضو درست ہے۔ لیکن اگر اثر نجاست یعنی پیشاب کا اثر اگر اس میں معلوم ہوتا ہو، جیسے کہ پیشاب کی بو پھیل گئی ہو، اس کی بدبو آ رہی ہو، تو اس سے وضو درست نہیں ہوگا۔ حضرات فقہا کے نزدیک مائع جاری کی مختلف تعریفات کی گئی ہے۔ اس سے قبل ہمیں یہ سمجھنا ہے، یہاں فرمایا لم یرا اثرہ، تو یہاں پر اثر کے دکھائی نہ دینے سے، یعنی رویت سے مراد رویت ہی نہیں ہے بلکہ علم۔ لم یرا اے لم یعلم، اسے معلوم نہ ہو، علم نہ ہو اس کا، اسے نجاست کے وجود کا، گرنے کا۔ رویت سے، عدم رویت سے عدم علم اس لیے مراد لیا گیا ہے، اس لیے کہ رویت کا تعلق تو صرف رنگ سے ہوگا، رنگ بدلا یا نہیں بدلا اس کا تعلق رویت سے، دیکھنے سے سمجھ میں آئے گا کلر۔ رہی بات طعم، مزہ کی اور بو اور بدبو کی،
ظاہر سی بات ہے اس کا تعلق دیکھنے سے نہیں ہے بلکہ دوسری چیز سے ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یہاں عدم رؤیت سے مراد عدم علم ہے، یعنی اسے پتہ نہیں ہے کہ پانی میں نجاست کا اثر دکھائی نہیں دیتا ہے، یعنی اسے معلوم نہیں ہے۔ حضرات فقہا نے مختلف تعریفیں کی ہے جاری پانی کی۔ اس میں صاحب شرح وقایہ نے یہاں جو تعریف ذکر فرمائی ہے، جس کو وہ سب سے آسان قرار دے رہے ہیں کہ جس کے سمجھنے میں کوئی دشواری اور حرج بھی نہیں ہے، وہ ہے فالحد الذی لیس فی درکہ حرج ما یذہب بطبنۃ او ورق، کہ ایک چلو وضو کرنے والے نے جاری پانی سے اٹھایا، نجاست قریب تھی، تو دوسرا چلو لینے سے پہلے وہ پانی اس نجاست کو وہاں سے بہا لے جائے۔ یہاں انہوں نے جو تعریف کی ہے وہ تو یہ ہے کہ پانی میں بہنا اس طور سے پانی بہ رہا ہو کہ جو تبنا، تنکے کو، گھاس کو، ورق اور پتے وغیرہ کو بہا لے جائے۔ جو گھاس پھوس کو، پتے وغیرہ کو بہا لے جائے، اس رفتار سے بھی اگر پانی بہ رہا ہو، اسے بھی مائع جاری کہے گے۔ شارح نے اس کو سب سے آسان تعریف قرار دیا ہے کہ جسے سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں ہے، لیکن صاحب حاشیہ نے سب سے پہلی تعریف جو ذکر فرمائی الماء الجاری وما یقدر به، کہ جاری پانی اور اس کے جیسے جو پانی ہے وہ یہ ہے ما یقدر به جریہ فقیل هو الذی یذہب النجاسہ قبل اغتراف الغرفۃ الثانیہ، دوسرا چلو لینے سے پہلے نجاست کو جو پانی بہا لے جائے، ایک تعریف یہ ہے۔ دوسری تعریف ایک اور قول کے مطابق جاری پانی وہ ہے کہ جس میں عرض ہو، یعنی چوڑائی کی صورت میں انسان اپنا ہاتھ رکھے تو پانی کا جریان منقطع نہ ہو۔ وقیل ما ہوا یکون بحیث لو، حاشیہ نمبر 5 میں آپ دیکھیے نیچے، وقیل ہوا ما یکون بحیث لو وضع انسان یدہ علیہ عرضا لم ينقطع، پانی کا بہاؤ ختم نہ ہو چوڑائی میں اگر اپنا ہاتھ رکھتا ہے تو۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ عرف عام میں جاری کہلانے والا پانی جاری کہلائے گا، عرف میں لوگ جسے جاری کہتے ہو وہ مائع جاری ہوگا۔ مختلف کتابوں میں اس دوسرے ہی قول کو صحیح قرار دیا گیا ہے۔ ما يعده العرف جاريا، ما يعده العرف جاريا، عرف جسے جاری سمجھے اور جاری کہے۔ بہرحال اب اس جو تعریف یہاں پر شارح نے فرمائی ہے اس پر تفریعات کا سلسلہ ہے۔ فَإِذَا سُدَّ النَّهْرُ مِنْ فَوْقٍ، جب نہر اوپر سے بند کر دی جائے، یعنی اس کا جریان جو ہے اوپر کی جانب سے بند ہو گیا، کوئی لکڑی رکھ دی جائے، کوئی پتھر رکھ دیا گیا، یا اس کے جیسی اور کوئی چیز رکھ کر کے نہر کے اوپر والے جانب سے جریان اور پانی کے بہاؤ کو بند کر دیا گیا، روک دیا گیا، اور باقی جو پانی ہے تجری ما ضعف، نچلے حصے سے پانی جو ہے کمزوری کے ساتھ بہہ رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اوپر جو تعریف انہوں نے کی ہے یجوز بہ الوضو، اس اعتبار سے اس سے وضو کرنا جائز ہے۔ جریان کم ہو گیا، بہاؤ کم ہو گیا، لیکن اتنا بہاؤ ضرور ہے کہ جو تبنا، گھاس کو، پتے کو
وغیرہ کو بہا لے جائے۔ اذ ہوا ماء جار، اس اعتبار سے یہ ماء جاری ہے، اس سے وضو کرنا جائز ہے۔ اب ایسے ضعیف الجریان، کمزور رفتار سے بہنے والے پانی سے اگر کوئی وضو کر رہا ہو تو اس صورت میں شرط کیا ہوگی؟ وَكُلُّ مَاءٍ ضعیف الجریان اذا توضأ به يجب ان يجلس بحيث لا يستعمل غسالته، کہ اب وضو کرنے والا جب بیٹھے گا ایسے کمزور بہاؤ والے پانی پر تو اس کے لیے ایک شرط تو یہ ہے کہ وہ ایسی جگہ پر بیٹھے، اور لازم ہے بیٹھنا اسے، کہ جہاں پر اسے اپنے غسالہ کو یعنی استعمال شدہ پانی کو استعمال کرنا لازم نہ آئے، غسالہ کو استعمال نہ کرے، وہ ایسی جگہ بیٹھے۔ یا پھر دوسری صورت اس کی ہے ایم کس بین الغرفتین، کہ ایک چلو لینے کے بعد دوسرا چلو لینے میں اتنی مقدار توقف کرے، وقفہ کرے اور ٹھہرے، مقدار ما یذہب غسالتہ یا ما یذہب غسالتہ، کہ پانی جو ہے اس کے غسالہ کو بہا لے جائے، یذہب غسالتہ، اس کے غسالہ یعنی استعمال شدہ پانی کو بہا لے جائے۔ اتنی مقدار ٹھہرنا ضروری ہوگا دوسرے چلو کو لینے میں، کیونکہ پانی کا جریان اور رفتار اور بہاؤ کم ہے، تو یہ توقف اس لیے ضروری ہے تاکہ جو پانی پہلی مرتبہ چلو لینے میں استعمال ہوا ہے اور گرا ہے وہاں پر، وہ وہاں سے چلا جائے۔ یہ شرط اور یہ حکم اپنے اطلاق کے ساتھ مطلق طریقے سے جو کہا جا رہا ہے وہ اس روایت کے مطابق جس میں مائع مستعمل کو نجس قرار دیا گیا ہے۔ دراصل مائع مستعمل کے سلسلے میں دو قول ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ مائع مستعمل نجس ہے، ناپاک ہے، لیکن مفتہ بھی قول یہ ہے کہ وہ طاہر ہے مگر مطہر نہیں ہے۔ تو یہاں مصنف نے یہ جو شرط لگائی یا حکم دیا ہے کہ غسالہ اور مائع مستعمل کا کو استعمال کرنا لازم نہ ہے، یہ اس روایت کے مطابق ہے، مائع مستعمل کے نجس اور ناپاک ہونے والی روایت کے مطابق ہے۔ لیکن مفتہ بھی قول یہ ہے کہ مائع مستعمل طاہر تو ہے لیکن مطہر نہیں ہے، خود پاک ہے، پاک کرنے کی اس میں صلاحیت نہیں، لہذا یہ حکم اس وقت ہے جب مستعمل پانی کے غلبے کا گمان ہو، دوسرے قول کے مطابق، کہ ایسی جگہ بیٹھے کہ غسالہ کا استعمال لازم نہ ہے، یہ اس وقت ہے جب مائع مستعمل کا غلبہ ہو۔ لیکن اگر مستعمل پانی عام پانی سے مل جائے اور مستعمل پانی غالب نہ ہو تو اس سے وضو درست ہے، اور اگر دونوں برابر ہو تو اس صورت میں احتیاط یہ ہے کہ اس سے وضو نہ کرے۔ اگرچہ کہ مائع مستعمل پاک ہے، مطہر نہیں ہے، لیکن غلبے کی صورت میں تو اس طرح سے بیٹھے کہ مستعمل کا استعمال لازم نہ ہے۔ اب اس صورت میں وضو کے لیے جب بیٹھیں گا تو اس بات کا خیال رکھے کہ پانی گرنے کی سمت اور اس کے منبع پر بیٹھے، کیونکہ اگر پانی کے گزرنے کی سمت بیٹھے گا تو مستعمل پانی کا استعمال لازم آئے گا، اس لیے یہ حکم دیا گیا ہے۔ آگے فرمایا وَإِذَا كَانَ الْحَوْضُ صَغِيرًا يَدْخُلُ فِيهِ الْمَاءُ مِنْ جَانِبٍ وَيَخْرُجُ مِنْ جَانِبٍ آخَرَ يَجُوزُ الْوُضُوءُ فِي جَمِيعِ جَوَانِبِهِ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى مِنْ غَيْرِ تَفْصِيلٍ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ 4 فِي 40 أَوْ أَقَلَّ فَيَجُوزُ أَوْ أَكْثَرَ فَلَا يَجُوزُ۔ اب یہ حوض کی بات آ گئی۔ حوض اگر چھوٹا ہے کہ ایک جانب سے پانی داخل ہوتا اور دوسرے جانب سے پانی نکل جاتا ہے تو حوض کے تمام جانب سے ہر سمت سے وضو کرنا جائز ہوگا، اور فتویٰ اسی پر ہے۔ من غیر تفصیل، اس تفصیل کے بغیر کہ وہ حوض 4 ہاتھ ہو اگر، یا 4 ہاتھ سے کم ہو، یعنی 4 ہاتھ اگر ہے
یا 4 ہاتھ سے کم اگر ہے تو اس سے وضو درست ہوگا، اور اگر 4 ہاتھ سے زائد ہے تو اس سے وضو درست نہیں ہوگا، اس تفصیل کے بغیر مفتیٰ بھی قول کے مطابق حوض اگر چھوٹا ہے تو ہر جانب سے وضو کر سکتے ہیں، چاہے 4 ہاتھ کم ہو یا زیادہ ہو۔ دراصل فقی ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تفصیل بیان فرمائی ہے کہ اگر حوض 4 ہاتھ یا اس سے کم ہے تب تو وضو جائز ہے، اور اگر اس سے زیادہ ہے تو جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر جائز اگر ہے تو پانی کے داخل اور خارج ہونے کی سمتوں میں بیٹھے اس صورت میں۔ اس لیے کہ یہ بات اس لیے کہی جا رہی ہے کہ حوض جب چھوٹا ہوگا تو مائع مستعمل کا استعمال لازم نہیں آئے گا، اس لیے کہ پورا حوض اس صورت میں حرکت کرے گا اور پانی فوراً نکل جائے گا اور ٹھہرے گا نہیں۔ اور حوض جب بڑا ہوگا تو اس کے صرف دخول اور خروج کی جگہ پر وضو درست ہے، اس لیے کہ وہاں پر حرکت ہوگی، مستعمل پانی ٹھہرے گا نہیں۔ باقی ان 2 سمت کے علاوہ دیگر سمتوں میں پانی ساکن رہے گا، ٹھہرا رہے گا، وہاں بیٹھ کر وضو نہ کرے، ورنہ مائع مستعمل کا استعمال لازم آئے گا۔ لیکن 40 فی 40 کی جو تقدیر ہے یہ غیر لازم ہے، صحیح قول یہی ہے، حوض چھوٹا ہے تو ہر جانب سے وضو کر سکتے ہیں، اور فتویٰ بھی اسی پر ہے۔ اب ہمارے زمانے میں حوض مختلف شکلوں میں بنائے جاتے ہیں، مدور بھی مکمل گول، مربع 4 کونی 4 جانب جس کی ہوتی ہیں، اور مستطیل بھی بنایا جاتا ہے، لمبائی میں کم ہوتا ہے چوڑائی میں زیادہ ہوتا ہے، اور مثلث بھی بنایا جاتا ہے، 6 کونا 3 کونے والا بھی حوض بنایا جاتا ہے۔ بہرحال حوض اگر چھوٹا ہے، کسے چھوٹا کہیں گے اور کسے بڑا کہیں گے، جیسا کہ آپ نے غالباً نور الازا وغیرہ میں پڑھا ہے، 10 دردہ 10 بائے 10 سے اگر کم ہے، اقل فی 10 فی 10 یعنی 10 ہاتھ لمبائی چوڑائی سے میں کم اگر ہے، 10 بائے 10 سے کم اگر ہے تو اسے حوض صغیر کہیں گے، اور اگر 10 فی 10 10 بائے 10 اگر ہے تو اسے حوض کبیر کہیں گے۔ حاصل یہ ہے کہ حوض جس شکلوں میں بھی بنایا جائے، 10 بائے 10 یعنی اس کا کل رقبہ اور ایریا، اس کا حریم 200 سوا 200 فٹ اگر ہے تو وہ حوض کبیر ہے، اور اگر سوا 200 فٹ سے اگر کم ہے تو وہ حوض صغیر ہے، چھوٹا حوض ہے۔ اس کے ہر جانب سے وضو کیا جا سکتا ہے، کیونکہ چھوٹا ہونے کی صورت میں پورے حوض میں پانی میں حرکت ہوں گی اور مائع مستعمل ٹھہرے گا نہیں بلکہ جلد سے خارج ہو جائے گا۔ اس سلسلے کی مزید باتیں انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے۔ وما توفیقی الا باللہ۔